ان کو ذرا شرم نہیں آ رہی. جہاں پر 4 لوگ مر گئے, ایسی جاہل قوم ہے, لعنت بھیجتا ہے ایسی قوم کے اوپر. یہ چیک کریں, لوگ بوتلوں کے پیٹ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, یہ یہاں پر بیٹھ رکھے ہوئے ہیں. اچھا حمزہ, ایک اور ویڈیو بھی جو سوشل میڈیا پر آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے, آج کل کی ہی ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہے بوٹلز اٹھا کر جا رہے ہیں, وہاں پر بوٹلز پی رہے ہیں. اس کی کیا تفصیلات ہیں, اس کی کیا بڑا ہی حقیقت ہے؟ افسوسناک واقعہ جی. بالکل. ایم اے او کالج کے سامنے جی. یہ ایک حادثہ جو ہے پیش آیا, جس میں ایک تیز رفتار ٹرک جو ہے اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے, اور وہ ایک طرف جا کے جب الٹتا ہے, گرتا ہے, تو اس کی زد میں ایک رکشہ آ جاتا ہے جس میں 7 سے 8 افراد ایک ہی خاندان کے موجود تھے, اور 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے, جن میں شفیق, اس کی اہلیہ, شفیق کا بیٹا ساجد, ساجد کی اہلیہ, یہ 4 افراد ایک ہی خاندان کے. اور آپ نے وہ 2 معصوم بچے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے سامنے اپنے پورے خاندان کو اجڑتے ہوئے دیکھا. کہ دیکھیں کتنی وہ ایک دردناک مناظر ہوں گے کہ جہاں پہ ایک طرف 4 میتیں پڑی ہوئی ہیں, 2 بچے جن کے سامنے ان کا پورا خاندان اس جہان فانی سے کوچ کر گیا, اور بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بوتلیں تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں سے صحیح اور ثابت بوتل کون سی ہے جو اپنے گھر لے جائی جا سکے. وہاں پہ لوگ توڑے بھر بھر کے بوتلیں لے کے جا رہے ہیں, اور بہت سے لوگ وہاں پہ ڈھونڈ کے وہاں پہ بوتلیں کھول کے انجوائے کر رہے ہیں. مطلب کہ بے عزتی کی انتہا ہے کہ ایک بندے کے, ایک خاندان کے اوپر قیامت گزر گئی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹرک آگے گرے گا اور ہمارا یہاں پہ موقع پہ ہی جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں گے. اور بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیاروں کے ساتھ ہوا کیا, ہمارے والدین کے ساتھ ہوا کیا. جیسے ہماری مر ہی گئی ہے. بالکل ایسی ہے وہ. مجھے تو ایسے وہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ جیسے گدھ نہیں ہوتے, وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب جو ہے وہ جا کے جسم کو نوچیں, کب اس شخص کی جان نکلے. ہمارے یہاں اسی طرح سے ہے کہ ایک طرف جب وہ 4 میتیں اس ٹرک کے نیچے سے نکالی جا رہی تھیں, ریسکیو کیا جا رہا تھا, اور ایک طرف لوگ بوتلیں ڈھونڈنے میں اور پینے میں جو ہے وہ مصروف تھے. اور بڑا ہی افسوسناک ہے. 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اللہ نہ کرے اس فیملی کی جگہ کسی کی بھی فیملی ہو سکتی ہے جو یہاں پہ بوتلیں پی رہے تھے. آپ, میں, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا نا. ہم بھی روڈ پہ سفر کرتے ہیں, کوئی بھی ٹرک آ کے آپ پہ الٹ جائے گا. تو میں حیران ہوں کہ کیا قیمت ہوگی بوتل کی. 100 روپیہ, 200 روپیہ, 500 روپیہ. آپ نے حادثے کے ملبے میں سے وہ بوتلیں لے کے جانی ہے. مطلب کہ آپ حادثے کا جو ملبہ ہے, مطلب کہ یہی ٹرک جا کے ان کے اوپر گرا نا, اور وہ گرا تو بوتلیں ساری نیچے آ گئیں. اور کتنی دیر لگی ہوگی ان میتوں کو نکالنے میں, اور یہ احباب وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بوتل کون سی صحیح ہے, کس کو گھر لے جایا جا سکے. کیا بتائیں گے آپ اپنے بچوں کو جا کے یار ایک وہ میتوں کے اوپر ایک حادثے کا ڈھیر تھا, ہم اس حادثے کے ڈھیر میں سے یہ بوتل نکال کے لے کے آئے ہیں. 1 منٹ کے لیے سوچیں تو شرم آتی ہے سوچ کے بھی. وہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہیں, ہمارے کچھ دوست صاحبہ بھی موجود تھے, اور وہ وہاں پہ اس حوالے سے وہاں پہ جو موجود لوگ جو بوتلیں اکٹھی کر رہے تھے ان سے پوچھ بھی رہے تھے کہ یار تمہارا دماغ کام کر رہا ہے, تمہارے سینسز کام کر رہے ہیں کہ ایک پورا خاندان یہاں پہ تباہ ہو گیا, اجڑ گیا, اور تمہیں بوتل پینے کی پڑی ہوئی ہے. لیکن لوگ اپنی مستی میں مست, انہیں لگتا ہے کہ یہ جو آفات ہیں, یہ حادثے ہمارے لیے تو بنے نہیں ہوئے, یہ ان کے پہ آیا ہے بس ٹھیک ہے. وہ بطور ایک آڈینس, مطلب کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ہم قوم نہیں, ایک ہجوم ہے کہ وہاں پہ ایک ہجوم اکٹھا ہوا, اپنے ایسے کی بوتلیں اٹھائی اور گئے. بہرحال ان 4 باڈیز کو معاشرے میں بہت چینج آیا. پہلے ہی دیکھتے تھے ہم, ذرا سے کسی کو کوئی دکھ, کوئی تکلیف ہوتی تھی, ساتھ والا جو ہے لرز کے رہ جاتا تھا. نہیں, ابھی بھی یہ چیزیں تو ہیں, مطلب کہ اللہ رحم کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی بہت کم رہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, وہاں پہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے 15 پہ کال بھی کرتے ہیں, اس کو ریسکیو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ پاس یہ کیا ہوا. بہرحال ان 4 باڈیز کو ریسکیو ذرائع نے جو ہمارے ساتھ جو ہے چیزیں شیئر کی, اس میں بتایا کہ انہیں فوری طور پہ پوسٹ مارٹم کے لیے میو ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا, اور یہ جو 2 بچے تھے انہیں جو ہے محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا. اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ ایم اے او کالج ایک مین شاہراہ تھی, اس کی وجہ سے پورے لاہور کی ٹریفک جیم ہو گئی تھی, تو فوری طور پہ وہاں سے جو ہے روڈ کو بھی کلیئر کروایا گیا تاکہ جو ہے وہ ٹریفک کی روانی جو ہے دوبارہ اس کو مینٹین کیا جا سکے. بڑا ہی افسوس ہے, اس پہ افسوس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. اور دوسرا ایک چیز یہاں پہ میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. لاہور میں ہر ہفتے 1 یا 2 ڈیمپرز جو ہیں کسی گھر کا دیا بجاتے ہیں. اس سے آج سے کچھ 6 سال پہلے بھی ایک ڈیمپر تھا, وہ کورے سے بھرا ہوا تھا, بتایا جاتا ہے سرکاری ڈیمپر تھا, وہ بھی اسی طرح سے تیز رفتاری میں, واللہ عالم یہ حالتیں نشے میں چلا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا چلا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک طرف جا کے جب گرا تو اس کی زد میں بھی ایک رکشہ آیا تھا جس میں بچے بھی موجود تھے, تمام فیملی موجود تھی. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ نے اوور لوڈ کیا ہوگا کسی بھی ٹرک کو, اور آپ اس کو اوور سپیڈ کا بھی جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے, اضافی سپیڈ میں چلا رہے ہوں گے, اور جب آپ کوئی خطرناک کٹ لیں گے تو کیا ہوگا, یہی ہوگا. اور اب یہ جو ڈیمپر یا ٹرکس ہوتے ہیں ان کی ہائٹ اوپر ہوتی ہے, ڈرائیور بہت اوپر بیٹھا ہوتا ہے,
وہ نیچے کسی کا پورا خاندان بھی مار دیتا ہے، اس کو خراش تک نہیں آتی، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مسئلہ ہو گیا وہاں سے دوڑ جاتا ہے، کیونکہ موقع پہ لوگ پکڑ لیں گے، لوگ ماریں گے، پکڑا جائے گا تو پھر اور مسئلہ. تو درخواست یہ ہے کہ یہ جو ڈیمپر مافیا اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی ضرورت ہے. رات 12 بجے بھی اگر آپ ڈیمپرس کو الاؤ کرتے ہیں، رات 12 بجے کے بعد ایک وقت آپ دیکھیں صحیح کہ یہ چلا کس طرح سے رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی موت کی سواری ہے. یا رات 12 بجے کے بعد عام شہری عام عوام موجود نہیں ہوتی. بھائی جس طرح سے موٹر وے میں کلر کہار کے آگے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جو ٹرک ہے وہ 20 یا 30 کی سپیڈ سے اوپر ہوا تو اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو یہاں پہ بھی لگائیں نا کہ اگر آپ نے شہر کے اندر کسی بھی ٹرک کو اوور سپیڈ کرتے دیکھ لیا تو آپ اس کا لائسنس کینسل کریں. دوبارہ اس ڈرائیور کو ٹرک چلانے کی جو ہے وہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. ڈرائیور کو دینا 3 دن کے لیے اندر. یہاں پہ کراچی ہو، لاہور، جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ ہر ہفتے میں ایک واقعہ تو تقریباً سامنے آ جاتا ہے. تو بہرحال لوگ پریشان ہیں. لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یہ جو ریاستی اہلکاران ہیں، ریاستی نمائندے ہیں، ریاستی عہدیدار ہیں، ان کی تو بڑی بڑی گاڑیاں، انہوں نے جب آنا ہے اس ٹائم تو روڈ بھی بند کروا دیے جانے. یہ خطرہ تو آپ میرے لیے ہے کہ ہم روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے ٹرک آپ پہ چڑھا دیا. تو درخواست یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے حادثے ہوتے رہیں گے جب تک اس طرح سے یہ جو ڈیمپر اور یہ ٹرک مافیا اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی. جب تک کارروائی نہیں ہوگی اس میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ریاست کا ہاتھ ہے، کیونکہ آپ نہیں ان کو پکڑ رہے، آپ نہیں ان کو روک رہے. میں اپنی گھر کی گلی کی بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر کی گلی جو ہے وہ 15 فیٹ کی ہوگی، مجھے اس سے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن وہاں پہ ایک شخص اپنا 22 ویلر ٹرالا لے کے اندر آتا ہے، جو آتا سیدھا ہے تقریباً 1 کلومیٹر اندر، ایک گلی محلہ ہے، اور واپس جو ہے وہ ریورس جاتا ہے کیونکہ وہ مڑ نہیں سکتا. اور جتنی دیر یہ ٹرالا وہاں پہ گلی میں کھڑا رہتا ہے، سامان اتارنے آتا ہے، اتنی دیر میں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی ایمبولینس بلانی پڑ جائے، کسی کو بلانا پڑ جائے، وہ تو جا ہی نہیں سکتا. وہ نہیں جا سکتی کیونکہ یہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا. اس کو اس گلی میں سے ریورس نکلتے ہوئے بھی اس گھنٹہ یا آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. کئی بار ان سے کہہ چکا ہوں کہ یار خدا کا خوف کریں، اگر آپ کا کوئی بھی سامان آنا ہوتا ہے تو آپ کسی چھوٹی گاڑی میں لے آئیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے چند پیسوں کو بچانے کے لیے پورے علاقے کو اسٹیک پہ لگا دیتے ہیں. تو بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے وہاں پہ قانونی کارروائی کرنی پڑے گی. حالانکہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہ کرنی پڑے، آپ تحمل سے سمجھا دیں، لیکن لوگ نہیں بات آتے. اور یہ میں صرف اپنی مثال بتا رہا ہوں. اس طرح ہر گلی میں اسی طرح کا معاملہ ہے. مطلب کہ ایک بڑا ٹرک آئے گا، آپ کا ٹرانسفارمر گرا جائے گا، اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ نہیں ہوگا وہ ایک طرف. اگلے 1-1.5 دن پورے علاقے کی لائٹ نہیں آنی. بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، لوگوں نے اپنے بچوں کو نہلانا ہے، دہلانا ہے، 100 طرح کے معاملات ہیں. بہرحال اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ریاست کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ڈیمپر مافیا ہے اس کو نتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر ہفتے میں ایک آدھ اس طرح کا نقصان دیکھنے کو ملے گا.